حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ آج شروع ہوتا ہے، تو اس کے ابتدائی الفاظ تو تقریباً وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جب ان سے ان کے ہم قوم حود نے فرمایا، یعنی بھائی کا لفظ جس کی میں وضاحت پچھلی دفعہ کر چکا ہوں کہ یہاں پہ بھائی سے مراد قبیلے والا، تو جب ان کے ہم قوم یعنی نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی یہ لوگ قیامت کے منکر تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، حساب کتاب کے منکر تھے، بس جو دل چاہے کرتے تھے، تو ان کے بارے میں آپ فرمائے کہ تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے تم لوگ۔ تھوڑا سا اس قوم کا تعارف میں پیش کر دوں، عاد، یہ قوم عاد ہے، اور دوسری ایک قوم جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے وہ سمود ہے، قوم سمود۔ تو ان کے بارے میں مختلف اقوال ہے، بعض نے کہا کہ یہ عاد اور سمود دونوں بھائی تھے، بعض نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کے فرزند سام اور ان کے فرزند ارم، تو ارم کے یہ بیٹوں کی اولادیں تھیں، دونوں ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور قوم سمود یہ حجاز کی طرف تھی، جو شام کا راستہ آتا ہے، تو اس راستے میں ان کے آثار آج بھی موجود ہیں، یہ وہاں پہ تھی۔ اور یہ جو قوم عاد ہے، تو ان میں کوئی مشہور آدمی عاد گزرا تھا جس کے نام سے یہ جانتے تھے، تو ان سے 500 سال پہلے قوم سمود کو تباہ کیا گیا تھا۔ تو اب یہ قوم جو ہے یہ یمن کے علاقے میں ہے، حضرموت شہر اس سے نزدیک ہے، اور وہاں پہ حضرت سیدنا حود علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ تو یہ قوم وہاں کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ عرب لوگ تھے، عربی زبان بولتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اچھا، عرب تھے، عربوں کو جانتے بھی ہیں، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو معلوم تھا ان اقوام کے بارے میں، سمود کے بارے میں بھی، عاد کے بارے میں بھی، کیوں وہاں پہ آنا جانا تھا، ان کے آثار بھی جانتے تھے، یہ دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہی قوموں کا ذکر کیا اور کہا کہ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو یہ وہی لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے استعمال کیے تھے کہ میں امانت دار آدمی ہوں، تم مجھے جانتے ہو، اور میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا، تو میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بھیجا ہے جو بات لے کر، وہی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو بس تم ڈر جاؤ اللہ سے، وہ اطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ تقریباً یہ وہی الفاظ ہے جو پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔